السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ کا اس چینل میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مذہب کی اہمیت، ضرورت اور افادیت پر انگریزی زبان میں کچھ اہم اور ضروری باتیں کی تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس سیشن میں ہم اردو زبان میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں گے۔ آج کے اس ویڈیو کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ موجودہ دور میں ہماری نئی نسل مذہب پر عمل کرنے والے ہر شخص کو آؤٹ ڈیٹڈ اور فرسودہ خیال تصور کرتی ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم ان تمام نقاط پر گفتگو کریں گے اور آپ کو اطمینان بخش جواب مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ دنیا میں تقریباً 4200 مذاہب وجود پذیر ہیں۔ انسانی زندگی کے آغاز سے ہی مذہب کی اہمیت اور ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی ہے، مگر یہاں ایک چھوٹا سا سوال درپیش ہے۔ آخر انسانی زندگی میں مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ کیا انسان مذہب کے بغیر زندگی تصور نہیں کر سکتا؟ آئیے آج ہم ان سوالات کے لیے ایک اطمینان بخش جواب تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ مجھ سے اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ ایک مذہب بیزار شخص جو ابتدا سے ہی خدا کے وجود کا منکر ہے، یقیناً اس بات سے ضرور اتفاق رکھتا ہے کہ سچائی جھوٹ سے بہتر ہے۔ اسی طرح اس بات کا وہ کبھی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ وفاداری بے وفائی سے ہمیشہ بہتر تصور کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس مذہب بیزار شخص سے یہ سوال کریں کہ آخر ان اچھائیوں کی اچھائی کہاں سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ ظاہری اور مادی دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں؟ کیا علم فزیاء، کیمیا اور حیاتیات کا عمیق مطالعہ ان عادات کی اچھائی کو ثابت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اور سائنسی علم ان عادات کو مادی طور پر واضح کر سکتا ہے؟ یقیناً ہمیں نہیں کا جواب ہی موصول ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان تمام اچھائیوں کی اچھائی مادی دلائل سے ثابت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا تعلق مادیت سے بالکل بھی دور دور تک نہیں ہے۔ روز ازل سے ہی انسانیت کی پہچان اور اس کی قیمت انسان کے اخلاق اور عادات سے ہی ہوتی ہے۔ اس موقع پر میں افضل البشر نبی اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں انسانیت کی کامیابی کو 2 لفظوں میں عیاں کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى اللہ وحسن الخلق الى آخر الحدیث۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے جنت میں داخلہ کے اسباب ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا خوف اور حسن اخلاق۔ اس حدیث سے یقیناً حسن اخلاق کی انسانی زندگی میں اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور یقیناً یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کی اصل شناخت اس کی مادی زندگی کے طور طریقوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے داخلی وجود کی بہتری ہی اس کی اصل زینت تصور کی جاتی ہے۔ مگر ہمارا سوال اب بھی وہی قائم ہے کہ حسن اخلاق، جسے انسانی کامیابی کا ایک اہم ذریعہ بتایا گیا ہے، کیا ان کی اچھائی دنیاوی اور مادی دلائل سے ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا انسانی دماغ عمیق مطالعہ اور ریسرچ سے ان کانسیپٹس کو سبسٹینشیل فارم میں واضح کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، اور کبھی بھی نہیں۔ اور اس حقیقت کو ایکسپرٹس اور سائنسداں بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ انسانی دماغ جن مادی اجزاء سے مرکب ہے،
ان اجزاء میں ان کانسیپٹس کو میٹیریل اور سبسٹینشیل فارم میں سمجھنے کی قدرت اور استطاعت ہی نہیں ہے۔ یقیناً دماغ ایک انسان کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، یا وفادار انسان ہے یا بے وفا انسان ہے، مگر یہ بات ایک دریا یا زمین کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ دریا بے وفا ہے یا یہ زمین برے اخلاق والی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اخلاق کا کانسیپٹ صرف انسان پر ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس ثبوت کا وجود یقیناً مادی اور دنیوی دلائل سے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اخلاق کی خوبی یا برائی کا وجود انسانی معاشرے کے طور طریقوں سے ہے، اور یہی اس کے مادی دلیل ہونے کی علامت ہے۔ مگر اس اعتراض کا جواب یوں ہے کہ اگر اخلاق کی اچھائی یا برائی کا ثبوت معاشرے کے تعامل سے ثابت ہوتی تو یہ ثبوت تمام معاشروں پر یکساں نافذ ہوتا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عادت جو کسی معاشرے کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہے وہی دوسرے معاشرے کے لیے بری اور پروہیبیٹڈ سمجھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے پہلے واضح کیا کہ انسانی دماغ اخلاق کی اچھائی یا برائی کو مادی دلائل سے یکساں طور پر ثابت کرنے میں ہمیشہ عاجز ہی رہا ہے۔ تو آخر وہ کون سی چیز یا طاقت ہے جو اخلاق اور عادات کی اچھائی یا برائی کو بالکل واضح طور پر بیان کر سکتی ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے ایک سچا مذہب۔ یقیناً ایک سچا مذہب ہی وہ واحد ذریعہ اور راستہ ہے جو عادات اور اخلاق کی اچھائی یا برائی کے ثبوت کو ایک اطمینان بخش دلیل فراہم کر سکتا ہے۔ مذہب ہی اس کائنات میں انسانیت کے وجود کا اصل مقصد واضح کرتا ہے، اور مذہب سے ہی انسان کو اپنے وجود کا تصور سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی کا یہ مختصر سا وقفہ کس مقصد کے لیے ہے، انسان زندگی میں کن امور کا ذمہ دار ہے، اور بعد الموت اس کی اخروی زندگی کا کیا تصور ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات صرف اور صرف ایک سچے مذہب کی پیروی اور تابعداری سے ہی مل سکتے ہیں، اور مذہب کے بغیر ان سوالات کے لیے کوئی بھی اطمینان بخش جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس موقع پر امریکی سائنسداں کارل سیگن کی وہ بات پیش کرنا مناسب ہوگا جس میں انہوں نے فرمایا کہ انسانی وجود کی اصل بقا صرف اور صرف ایک سچے مذہب کی پیروی پر قائم ہے، ورنہ مذہب کی بنا مادی ایجادات انسانی وجود کے ارتقاء میں تخریب کاری کا کام کرتے ہیں۔ کارل سیگن کی اس بات کو آج ہم واضح طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انسان جتنا مذہب بیزاری اور الحاد کے قریب ہوتا جا رہا ہے، دنیا میں اتنی ہی بے اطمینانی اور بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، اور مادیت میں انتہائی ارتقاء کے باوجود آج بھی دنیا کا ایک بڑا طبقہ داخلی کشمکش اور بے چینی میں مبتلا ہے۔ اگر انسان ایک سچے مذہب کی حقانیت اور سچائی کو سمجھ جائے اور پریکٹیکل طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کو ہر سوال کا اطمینان بخش جواب موصول ہو جائے گا، اور داخلی سکون کا ایک بڑا ذریعہ حاصل ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو مذہب کی اہمیت اور افادیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی خیالات اور تاثرات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور فرمائیں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔